اس کے جنکشن پہ یہ تھے. اس سے پہلے یمن کو وہ چیز حاصل تھی, جو قوم سبا کا نام آپ نے سنا ہو قرآن کے اندر, ان کو یہ چیز حاصل تھی. ان کو یہ ٹریڈ وغیرہ بہت اچھے سے کرتے تھے, وہاں پہ ان کا سینٹر تھا, وہاں سے جو بھی مال آتا وہ ان کے پاس آتا, یہاں کا مال پھر ادھر جاتا. پھر بعد میں جو ہے کچھ سیلاب آ گیا, کچھ جو ندیاں بہ گئی, جو کوئی مسئلہ ہو گیا, جس کی وجہ سے پھر یمن کے پاس سے وہ چیزیں چلی گئی اور پھر مکہ کے پاس وہ چیز آ گئی. تو ایسی زمین جہاں پر کچھ بھی نہیں ہے, وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت کی, یہ لوگ تجارت کر سکتے ہیں, ملک شام جا سکتے ہیں, یمن جا سکتے ہیں, وہاں کی چیزیں یہاں لا سکتے ہیں, یہاں کی چیزیں وہاں لا سکتے ہیں. ایک بہت بڑا ٹریڈ سینٹر تھا, بہت بڑی ان کی تجارت تھی. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ان کو اس موسم میں, اس حالات میں, اس جغرافیہ میں ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر کیا تھا, انعام تھا. دوسرا یہ تھا کہ یہ حرم کے پاسبان تھے, بیت اللہ کے, کعبہ کے یہ پاسبان تھے, اس کے متولی تھے, حاجیوں کو پانی پلانے والے تھے, حاجیوں کی خدمت کرنے والے تھے, اور یہ ان کے لیے بہت فخر کی بات تھی. اس کی وجہ سے ان کے بہت سارے فائدے تھے. ایک سب سے بڑا فائدہ یہ تھا کہ جب یہ سفر میں جاتے, چاہے تجارتی سفر ہو یا کوئی اور سفر ہو, تو ان کے قافلے کو لوٹنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. یہ اس دور میں قافلوں کو, قبیلوں کو جو سفر میں نکلتے تھے, اس کو لوٹنے کا بہت سسٹم تھا. لوگوں کے پاس اور کوئی سورس تھا نہیں. کوئی اگر گزر گیا تجارت والا قافلہ پہ, مال والا قافلہ گزر رہا ہے, کئی لوگ جا رہے ہیں, تو وہاں پہ لوٹ کھسوٹ, چوری, ڈاکہ زنی بہت عام تھی. یا کچھ اگر پرانی دشمنی ہوگی, لوگ اپنی دشمنی, اپنے قبیلے کی, اپنے آبا و اجداد کی دشمنی لوگ لیتے تھے. لیکن چونکہ یہ حرم کے پاسبان تھے, حالانکہ یہ جو گھر تھا یہ تو اللہ کا گھر تھا, یہاں پہ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے تھی, لیکن وہاں پر انہوں نے بتوں کو رکھا تھا, بتوں کی پرستش ہوتی تھی. اور دیگر جو قبیلے تھے, جو مکہ اور اس کے آس پاس کے جو قبیلے, جو بدو تھے, جو گاؤں تھے, جو علاقے تھے, ان لوگوں کے بھی بت ان کے پاس آ کے رکھے ہوئے رہتے تھے. تو یہ کہ ان کی ہوسٹس تھا, یہ کہ ان کی حفاظت کرتے تھے, اس کے پاسبان تھے. مطلب یہ کعبہ کے بھی پاسبان تھے, اور اس وقت جو شرک تھا, بت پرستی تھی, اور دوسرے قبیلوں کے جو بت تھے وہ بھی ان کے پاس ہوتے تھے. یہ ان کے سیفٹی کا یہ گارڈ تھے ان کے. تو لوگوں کو وہ بھی اس کے لیے ایک عزت تھی ان کے پاس, کہ ان کے قافلے کو کوئی چھوتا نہیں تھا, ان کی یہ عزت سے جا سکتے تھے, امن سے جا سکتے تھے, اور امن سے آ سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تجارت بھی دے دی, امن بھی دیا, کھانے پینے کا انتظام بھی کر دیا. وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک چیز بیان کی صورت کے اندر, یہ جو تمہارے لیے ہم نے جو آسانیاں پیدا کی, یہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے نعمت اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا کر رہا ہے, احساس دلا رہا ہے. تو یہ تھا قریش کا معاملہ, کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو سہولت دی تھی, ایسی جگہ پہ رہنے کے باوجود بھی کیا سہولتیں تھیں, کیا معاملات ہیں. تو اب ہم دوبارہ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں, تو آپ سمجھنے میں تھوڑا سا انشاءاللہ آسانی ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لإیلاف قریش, قریش کو مانوس کرنے کے لیے, مطلب قریش کو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں سہولتیں دی, کچھ آسانیاں اللہ تعالیٰ نے قریش کو دی. کیا آسانیاں دی؟ ایلاف رحلۃ الشتاء والصیف, سردی اور گرمی کے موسم میں ان کا سفر کرنا. اس سے پہلے کی جو سورت ہے, سورہ الفیل, جو ہاتھی کے نام سے مشہور ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر اور ان کی ایک بہت بڑا جو احسان ہے وہ ذکر کیا ہے. تو لیکن یہ دو الگ الگ صورتیں ہیں, یہ ایک صورت نہیں, الگ الگ صورتیں ہیں. تو اسی کڑی کو یہاں پہ کنٹینیو کیا گیا اس صورت کے اندر بھی, کہ سردی اور گرمی کے موسم میں جو تم سفر کرتے ہو, تمہارے لیے اس نے اس کو کیا کر دیا ہے, مانوس کر دیا, تمہارے لیے اس میں آسانی کر دی ہے, کہ تم سردی کے موسم میں بھی سفر کر سکتے ہو اور گرمی کے موسم میں بھی سفر کر سکتے ہو. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی علاقے ایسے ہیں آج بھی, اتنا ماڈرن زمانہ ہونے کے باوجود بھی, اتنی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود, کچھ علاقے ایسے ہیں, کچھ ایسے ٹھنڈ علاقے ہیں جہاں پر آپ اس ٹھنڈ علاقوں میں سردی کے موسم میں کچھ نہیں کر سکتے. آج بھی آپ ہماچل سائڈ چلے جائیے, کچھ کشمیر سائڈ چلے جائیے, کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو سردی کا جب موسم آتا ہے تو 3 مہینے 4 مہینے کا خوراک اپنے گھروں میں لا کے رکھ لیتے ہیں, اور وہ جہاں پہ ان کا گھر ہوتا ہے پہاڑوں میں, جہاں کے بھی وہ رہتے ہیں وہیں وہ گزرتے ہیں, تو گھر سے باہر ہی وہ نکلتے نہیں ہیں, وہیں پہ ان کا رہنا, کھانا پینا, کیونکہ اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے, اتنی بارش ہوتی ہے, یا اتنے دوسرے مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کوئی کاشتکاری, کوئی کھیتی, کوئی کام کاج نہیں کر سکتے. تو ایسی ٹھنڈی اور گرمی کی ہونے کے باوجود بھی, ایسے ریگستان میں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے ان کے لیے اتنی آسانی کر دی تھی. تو لہٰذا تمہارے لیے اتنے انعام اور اکرامات ہیں, تو تمہارے لیے کیا چاہیے, فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تو لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اس گھر کے رب کی تم کی عبادت کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو تم شرک کا گڑھ بنا کے رکھے ہو, جو تم بت پرستی کرتے ہو, اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم پوچھتے ہو, تم یہ کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام اور اکرام کیا. کیونکہ مشرکین مکہ جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوچھتے تھے, کسی اور کو اپنا معبودان باطلہ سمجھتے تھے, وہاں پر ان کو یہ بہت اچھے سے پتا تھا کہ ہمارا جو حقیقی رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. جب بھی کوئی بڑی مصیبت میں آتے تھے, پریشانی میں آتے تھے, چاہے سمندروں کی پریشانی ہو, یا کوئی جنگ کا معاملہ ہو, یا جو سورہ فیل میں کہا گیا کہ جو ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا, یہ اس کا دفاع کرنے کے, یا اس سے جنگ لڑنے میں, یا اس کا مقابلہ کرنے کی ان کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی, انہوں نے سب چھوڑ چھاڑ دیا تھا اللہ کے بھروسے کی اس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا.
یہ انہیں اچھے سے پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے یا اس کی ذمہ داری ہے. جب کبھی سمندر میں چل جاتے, کشتیاں ان کے دھچکے کھانے لگتی, تو انہیں معلوم تھا کہ یہاں پہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود کام آنے والا نہیں ہے. یہ انہیں پتا تھا کہ ہمارا جو حقیقی معبود ہے, سب سے بڑا جو رب ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے, باقی تو ہمارے دوسرے جو معبود ہے وہ تو چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہیں, اور وہ ان کو کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پاس اپنا سفارشی سمجھتے تھے. یہ ان کو پتا تھا, وہی یاد دیتا کہ تم جب جانتے ہو کہ تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہے, تمہیں اتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں, تمہارے اتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں, تو لہٰذا تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو, اس رب کی عبادت کرو جو اس گھر کا رب ہے. کیونکہ اگر تم یہ نہیں کرو گے, کیونکہ اس رب نے کیا کیا ہے, تمہیں بھوک سے, فقر و فاقہ سے تمہیں کھلایا پلایا ہے, اور ڈر سے, خوف سے تمہیں اطمینان بھی بخشا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کا اثر بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام جو دعا کی تھی, جب اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تھا, جب وہ پرورش ہوئی, جب وہ بڑے ہوئے, انہوں نے دعا بھی کی تھی خاص اس شہر کے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ تو اپنا رزق, پھل اور لوگوں کی یہاں پہ آمد کو عام کر دے. ان کی دعا کا بھی اثر ہے, اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی تھا کہ اتنا بڑا چیز آئی ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور قرآن میں فرمایا کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو یہ ذلت اور رسوائی تمہارے پر آ سکتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں فرمایا, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ. اللہ نے ایک گاؤں کی, ایک قریے کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی. وہ ایسا شہر تھا, ایسا گاؤں تھا جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس رزق کی فراوانی کی تھی. ان کے پاس کھیت تھے, باغات تھے, نہریں تھی, پانی کے وسائل تھے, کوئی بھی چیز جانے کے لیے انہیں دور سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت ساری چیزیں بہت آسانی سے ان کے لیے بہت آسانی سے وہ چیزیں مل جاتی تھیں. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان, اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے اندازے میں آیا کیونکہ ان کے پاس رزق ہر طرف سے آ جاتا تھا, کھینچ کر آ جاتا تھا, انہیں کہیں بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت سکون اور اطمینان سے وہ لوگ تھے. لیکن کیا کیا, فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا, ناشکری کرنے لگے. فاذاق اللہ لباس الجوع والخوف, تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں خوف اور بھوک کا مزہ چکھایا. تو یہ بہت ضروری کہ اللہ تعالیٰ کا اگر انعام اور اکرامات ہم پر ہو رہے ہیں تو ہمیں اس کا شکر کرنا, اس کی عبادت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ ایک ڈھیل کے بعد اللہ تعالیٰ جب پکڑے گا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. تو یہ چیز اس صورت کے اندر خاص طور پہ مشرکین مکہ سے, قریش سے کہی جا رہی ہے, لیکن یہ چیز عام طور پہ تمام لوگوں کے لیے ہے, ہمارے لیے بھی ہے, اس شہر والوں کے لیے بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں, اس مدر کوٹلہ میں اتنی آسانیاں دی, اتنا رزق دیا ہے, اتنے وسائل دیے ہیں, اتنی نعمتیں دی ہے. تو لہٰذا اگر ناشکری کریں گے, اللہ کی صحیح عبادت نہیں کریں گے, اس کے قانون کو نافذ نہیں کریں گے, یا اس کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے, یا اس کی دین کی دعوت نہیں کریں گے, تبلیغ نہیں کریں گے, اس کے مطابق زندگی میں اپنے تبدیلی نہیں لائیں گے, تو پھر ہمارا بھی مسئلہ خراب ہو سکتا ہے. جو دوسری جگہ ہم مسائل دیکھتے ہیں, پریشانی دیکھتے ہیں, وہ پریشانی یہاں پر بھی آ سکتی ہے. اللہ نہ کرے ہمارے پر آئے, لیکن اس کے ضروری ہے کہ ہم اس کے حقوق ادا کریں, عبادتیں کریں, جیسا اس کا معاملہ ہے, جیسا اللہ تعالیٰ کے فرائض ہیں, حقوق ہیں, حقوق اللہ, حقوق العباد, اس کو ادا کریں, اس کے مطابق زندگی گزاریں. ہمیشہ اللہ کا ڈر اور سب خوف رہیں, آخرت کا ڈر اور خوف رہیں, قرآن اور سنت کے مطابق, شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ہر کام میں دیکھیں کہ ہم آیا یہ کام ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب تو نہیں بن رہا ہے, میرا یہ کام صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے یا غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یہ کام کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا, اس سے مجھے نیکی ملے گی یا گناہ ملے گا. ہمیشہ ہر کام کرنے سے پہلے ہم یہ سوچنا ہمارے لیے ضروری ہے, ورنہ ہم بھی پریشانی میں آ سکتے ہیں. تو اس صورت میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کا ذکر کیا, ان کے پر انعام اور اکرامات کا ذکر کیا, انہیں جو آسانیاں دی تھیں اس کا ذکر کیا, اور کہا کہ تمہیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ خاص چیز کا ذکر کیا, رب ھذا البیت, اس گھر کے رب, خانہ کعبہ کی رب. مطلب اللہ تعالیٰ چاہے تو کس کی بھی قسم کھا سکتا ہے, اللہ تعالیٰ چاہے تو جو اہم چیزیں ہوتی ہیں, جو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں, اس کی اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے. تو خانہ کعبہ جو ہے, بیت اللہ جو ہے, اس کا یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے, ایسا بولتا ہے رب کعبہ کی قسم. تو اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ خاص چیز کا ذکر کیا کہ تمہیں اس گھر کے رب کی تمہیں کیا کرنا ہے, عبادت کرنا ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری جو صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں توحید کا ذکر آ رہا ہے, اللہ کی وحدانیت کا رہا ہے, اللہ کی ربوبیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, اسی کی عبادت کرنا ہے, اس کے میں کبھی کسی کو شریک کرنا نہیں ہے. یہ ایک صورت ایک اور انداز سے ایک اہمیت کی حامل ہے. جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور تجوید سے پڑھنا چاہتے ہیں تو اس صورت کے اندر بہت سارے تجوید کے قانون ہیں, اس کے قاعدے ہیں کہ کہاں پر کھینچنا ہے, حروف شمسی کیا ہے, حروف قمری کیا ہے, آپ کو کہاں پر مد کا حکم کہاں پر ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس صورت کے کہاں پر اخفا کرنا ہے, کہاں پر اظہار کرنا ہے,
بہت سارے احکامات اس چھوٹی سی صورت کے 4 آیتوں کے اندر بہت سارے احکامات آپ کو ملیں گے. ہم جب بچوں کو پڑھاتے تھے، یہ سب سیکھے ہوں گے آپ نے کبھی، تو اس صورت کا ریفرنس لے کے آپ بچوں کو بہت سارے قانون اور قواعد جو ہے لغت کے، تجوید کے سکھا سکتے ہیں. جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو کوشش کریں کہ ہم تجوید سے پڑھیں. کوشش نہیں، ضروری ہے کہ ہم تجوید سے ہی پڑھیں. جب ہمیں قرآن کا نازلہ آ گیا ہے یا نازلہ ہم سیکھ رہے ہیں تو تجوید سے ہی سیکھیں. یہ قرآن جب ہمیں پڑھنی آتی ہے تو اس کو صحیح طور پہ پڑھنا ضروری ہے. اگر ہم صحیح طور پہ قرآن کو نہیں پڑھیں گے تو اس کا گناہ بھی ہم کو ہوگا. قرآن کو پڑھنا ہے تو صحیح سے پڑھنا ہے، اس کے صحیح سے اس کے تلفظ کی ادائیگی کرنا ہے، اس کا علم کا سیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. جہاں پہ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو یہ علم بھی اس کے اندر آتا ہے کہ تجوید سے قرآن کو ہم سیکھیں، اس کو صحیح سے پڑھیں. ورنہ ایک کچھ کا معنی کچھ بھی ہو سکتا ہے، معنی تبدیل ہو سکتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں رہے گا کہ ہم نے کب کیا صحیح اور صحیح جس کو ہم نے غلط کر دیا، غلط کو ہم نے صحیح پڑھ لیا. تو اسی پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو کہنے سننے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو ہمیں پریشان ہے، مصیبت ہوتا ہے، ان کی پریشانیوں کو اور مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ و دائمہ عطا فرمائے. جو مقروض اللہ تعالیٰ قرضوں کو دور فرمائے. جو وفات پا چکے ہیں مغفرت فرمائے. جب تک قائم رہے ایمان پر قائم رہے، جب ہمارا خاتمہ ہوتا ہے ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.